میرا مالک ہر دفعہ پیچھے 10 دفعہ سناتا ہے، پھر ایسے سناتا ہے جیسے پہلی دفعہ سنا رہا. ہر جگہ قرآن واقعہ جب لاتا ہے تو واقعہ ایک ہوتا ہے، انداز بدلا ہوتا ہے. وہ چونکہ ہمیں اتنی سمجھ نہیں کہ اس تبدیلی انداز کو محسوس کر سکیں تو ہم یکسانیت سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن میں کہیں یکسانیت نہیں. ہر لفظ اپنی جگہ پہ ایک داستان ہے، انوکھی نئی نویلی دلہن کی طرح نئی داستان ہے قرآن پاک کی، ہر کہانی ہر قصہ. تو ایک ہے سورہ ہود میں، پیچھے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے انہی قوموں کا ذکر کیا، پھر سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے انہی قوموں کا ذکر کیا ہماری ذہن سازی کے لیے. ذہن سازی کیا ہے کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اور قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین. اور جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ناکام ہو جاتے ہیں. یہ ذہن بنانے کے لیے اللہ فرعون کو لا رہا ہے، سمود کو لا رہا ہے، عاد کو لا رہا ہے. قوم عاد کے وہ ڈھانچے نکلے ہیں اب تو. وہ میرے پاس فوٹو آیا، اس آدمی وہ مروے کی جو کھوپڑی تھی نا، کھوپڑی، اس کے پاس ایک آدمی کھڑا تھا اور کھوپڑی کا اوپر والا حصہ اس آدمی کے قد سے نکلا ہوا تھا. کھوپڑی اس کی گنبد جیسی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کو ہوا کے ذریعے سے اٹھایا اور ٹھا آپس میں ہوا ان کو ٹکراتی تھی، اس طرح اس طرح اس طرح. ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئیں، ان کی گردنیں ٹوٹ گئیں، دھڑ الگ ہو گئے، گردنیں الگ ہو گئیں. اور قوم سمود کو تو میں دیکھ کر آیا ہوں، جو سعودی عرب میں مدینہ سے کوئی 250-300 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. تو ہم گئے وہاں، توڑ پہنچے اور وہاں ان کے پہاڑوں میں ینحتون کیا ہے من الجبال بیوتا وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، جو انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے وہ سارے ہم نے جا کے دیکھے. وہ عبرت کا نشان، پہاڑ کو کیا ہوگا ویسے. لیکن جب ہم اس علاقے میں داخل ہوئے تو پہاڑوں کی شکل ایسے جیسے کسی نے ان کو مروڑ دیا ہو. تو وہ کیا تھا، فرشتے کی چیخ نے پتھروں کی شکلیں تبدیل کر دی. آپ وہاں جائیں تو آپ آنکھوں سے دیکھیں کہ ان اللہ نے اتنی دنیا پھیرائی اور اتنے پہاڑ دیکھے. خود ہمارے پاکستان میں دنیا کے سب سے بڑے پہاڑی تینوں سلسلے موجود ہیں جو پوری دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان پہاڑوں کی شکل جیسے کوئی چیز مسخ ہو جاتی ہے، ایسے صاف نظر آتا تھا کہ ان پہاڑوں کی شکل بگڑی ہوئی ہے. تو وہ فرشتے کی چیخ تھی جو اتنی ہیبت ناک تھی کہ پہاڑوں کے بھی کلیجے اکھڑ کے باہر آ کے، اور ان کی عجیب شکلیں ہوگی، میری آنکھوں میں تو ہیں لیکن میں بتا نہیں سکتا ہوں. تو قوموں کے واقعات میں اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے ایک اس کائنات کو استعمال کیا ہے اور ایک قوموں کے واقعات کو استعمال کیا ہے. بہت سی چیزیں ہیں. تو قوموں کے واقعات کو لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، تاکہ ہم بعد میں آنے والے لوگ نافرمانی سے بچیں. فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. نوح علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی. یہ غریب کمی لوگ تیرے پیچھے، ہم تیرے پیچھے چلیں گے تو ہم خود ذلیل ہو جائیں گے. تیرے ساتھ تو کوئی عزت دار بندہ ہی کوئی نہیں ہے، اور تیرے ساتھ تو کوئی شریف آدمی کوئی نہیں ہے. اور قریش کہہ رہے ہیں یہ غریب غلام تیرے پاس بیٹھے، ہم تیری بات ہی نہیں سنتے. اس وقت سنیں گے جب تو ان غلاموں غریبوں کو اٹھا دے. یہ ایک طرز ہے. کہ میں نے آپ کو سورہ اعراف کا بھی خلاصہ بتا دیا اور سورہ ہود کا بھی خلاصہ بتا دیا کہ قوموں کے واقعات، ان کی تباہی، اور جس قوم کو اللہ نے سب سے زیادہ تباہ کیا وہ قوم لوط ہے. اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، ایک چیخ آئی، سمود برباد. اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، قوم عاد پہ ہوا آئی، اٹھا کے پھینک دیا. فرعون فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم، سمندر میں ڈال کے تباہ و برباد کر دیا. قوم شعیب آگ برسی،
اور اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر سب سے زیادہ عذاب آیا، سب سے زیادہ عذاب آیا۔ جو ہم جنس پرستی، اس گناہ کے پیچھے سب سے زیادہ لوط علیہ السلام، زمین میں زلزلہ، فرشتے کی چیخ، پتھروں کی بارش، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر، فطمسنا اعینہم، چہرے مسخ، یہ 5 ٹھو 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 حملے اللہ نے ان کمبختوں پر کیے، اور ان کو ایک گندے پانی میں ہمیشہ کے لیے ڈبو دیا، جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، بحر مردار۔ نہ اس میں کوئی کیڑا پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی مینڈک پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی مچھلی پیدا ہوتی ہے، کوئی جاندار اس پانی میں کوئی نہیں پیدا ہوتا، اور نہ اس میں کوئی ڈوبتا ہے۔ اب اندر جا کے چھلانگ لگاؤ، آپ ڈوبتے نہیں، وہ پانی اتنا گاڑھا ہے وہ نیچے آپ کو لے ہی نہیں جاتا۔ آپ یہاں تک کھینچے، آپ 1000 میٹر کی گہرائی میں جا کے چھلانگ لگا دیں، آپ یہاں تک ہوں گے۔ اردن میں ہے یہ، ایک ساحل اردن سے ملتا ہے، ایک ساحل اسرائیل کے ساتھ ملتا ہے۔ وہ آج تک اللہ کے عذاب کے نشانی۔ اور جب یوں اٹھا کے پھینکا، جبرائیل نے زمین کو یوں اٹھایا اور یوں پھینکا، تو 300 میل تک زمین دھنس گئی، 300 میل تک زمین دھنس گئی۔ جیسے کوئی وزنی چیز زمین پر گرے تو دائیں بائیں تھوڑا زمین دھنس جاتی ہے، کھڈا سا بن جاتا ہے۔ اس علاقے کا نام ہے غور۔ میں سارے علاقے میں پھرا، پورا ایک طرف سے چلے اور دوسری طرف میں جا کے نکلے، وہ ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ، ایک دم ایک بہت بڑا علاقہ ہے، وہ ایک دم نیچے نشیب میں چلا جاتا ہے۔ یہ وہ دھماکہ تھا زمین کا جس نے زمین کو نیچے دھنسا دیا۔ جب اتنی اوپر سے نیچے اللہ تعالیٰ نے اس پورے ٹکڑے کو اٹھا کے پھینکا، تو بے حیائی میرے اللہ کی بارگاہ میں انتہا۔ جی دیکھو، الایمان بضع و سبعون شعبہ، اعلیٰ لا الہ الا اللہ وادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ کیا کمال ہے! ایمان 70 سے اوپر کچھ شعبے ہیں، سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ ہے، سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ضرورت ہے کسی شعبے کو الگ کر کے بتانے کی؟ یہ بتائے کہ حیا ایمان کا سب سے بڑا شعبہ ہے، اور بے حیائی کفر کا سب سے بڑا شعبہ ہے شرک کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے، آج بھی وہ قومیں بے حیائی کی انتہا پر ہیں، لیکن ان کی سچائی نے انہیں بچایا ہوا ہے، ان کی دیانتداری، معاملات میں دیانتداری نے انہیں بچایا ہوا ہے، انسانی ہمدردی نے انہیں بچایا ہوا ہے۔ ابھی میں کینیڈا میں تھا، کھلے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کوئی چوری کا تصور ہی کوئی نہیں۔ اب ان یورپین ملکوں میں، جب مشرقی یورپ، وہ ساڑھے ہی بھرا ہے، وہ ساری انگلینڈ سے کاریں چوری ہو کر پولینڈ آتی ہیں، تو جیسے ہمارے یہاں کاریں چوری ہو کر پشاور جاتی ہیں، پشاور سے باڑے جاتی ہیں، وہ سارے تسبیح بھی پڑھتے ہیں، اتنے میں داڑیاں بھی رکھتے ہیں، اور ساری چوری کی گاڑیاں وصول کرتے ہیں۔ ان کو خیال ہی نہیں آتا بھائی ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو ساری چوری کی یورپ کی گاڑیاں پولینڈ آ کر بکتی ہیں۔ تو یہ پولینڈ، رومانیہ، بلغاریہ، ہنگری، یوگوسلاویا، یہ سارے ہمارے جیسے ہیں، اور دھوکہ، فراڈ، جھوٹ، چوری، تو وہ ہماری طرح قسم پرسی کا شکار ہے۔ اور جن ملکوں نے یعنی نافرمانی کے اسباب، اور یعنی نافرمانی اس درجے کی کہ عذاب کے سارے اسباب موجود ہیں، لیکن رکا ہوا کیوں ہے؟ سچ بولتے ہیں، ہمدرد ہیں، دیانتداری سے کام کرتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے، کسی کا حق نہیں دباتے، کوئی جھوٹا کیس نہیں ہے، کوئی ایسے، جہاں انسان ہوتے ہیں وہاں جرم ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ جرم سے پاک ہے، اکثریت پر فیصلہ ہوتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں جھوٹ کیسے بولا جاتا، جھوٹ بولنے کا تصور ہی کوئی نہیں۔ تو ان چیزوں نے نا ان کی جان بچائی ہوئی ہے۔